ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ خوش آمدید کہہ رہے ہیں کیا ڈرامہ مکرم کلیم میں. اور اب بات کی جائے گی اس ڈرامے کی جس کو ہم نے لاسٹ ویک مس کیا تھا کیونکہ رمضان کے نئے پلیز آ گئے تھے, انہوں نے وہ سلاٹ لے لیا. میں بات کروں ڈرامہ سلخئی کی جو آپ کا ہمارا ہم سب کا بڑا فیوریٹ ہے. اس کے 3 ایپیسوڈ پہ آج بات ہوگی 24, 25, 26. لیکن اس سے پہلے دکھانا چاہیں گے کہ صرف ہمارے جو ہم نے ایک نیا سیگمنٹ شروع کیا ہے اس والے سیزن میں کہ پبلک کیا کہتی ہے, آپ کی کیا رائے ہے. تو اس وقت ہمیں بہت ہی 2 سویٹ اور بڑے اچھے قسم کے ریویوز آئے ہیں. تو سب سے پہلے سنتے ہیں نوشین کا ریویو جو کہ انہوں نے یو کے سے کیا ہے, وہ کیا کہتی ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم مکرم, روبینہ, Marina Khan, Nadia Khan. I'm a big fan of your show and I love it, and especially Mukarram Bhai. I have immense respect for you. I live in UK. I am Nosheen and I wanted to give my review about Khai drama. So I always listen to the discussion that you do, and it is mentioned that communication. So communications, like I'm also like I have a very severe cultural background of Pathan. I'm a Pathan. So we love our parents. It's not that the way we love our parents is that when even we grow up, they sit with us, they watch movies with us, or they share any common thoughts with us. No, it's a very severe respect and love, and the parents are very protective about their children, and the children know that. So when you are going for the review, please keep in mind, especially about the Khai drama, is that in our culture, it's the love, the respect, and these things are such set standards that it's not like that if we love our parents or our siblings, we'll be sitting in a cinema eating popcorns and that's how we share, and we are like very like frank with each other, and that's how we love each other. Even if we don't do that, it's a very severe love bond between the families. So I was just giving this review. Thank you so much and take care. تو یہ میرا جی آپ نے سنا یہ بات کرنی کمیونیکیشن کی بات کر رہی تھیں کہ پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن ویسے بڑی اسٹرانگ بانڈنگ ہوتی ہے, تو ہم نے کہیں تذکرہ کیا تھا. آئی ڈونٹ نو, آئی تھنک نوشین اگر آپ تھوڑا سا ہمیں ریفرنس دے دیتی کہ کس چیز کے بارے میں آپ یہ کلیئرٹی دے رہی ہیں, سو وی وڈ بی ویری گریٹفل. رائٹ ناؤ ویری لٹل کنفیوزڈ. میں بھی یہ بات کر رہی ہوں کہ جو برلاس اپنی فیلنگز اپنے پیرنٹس سے شیئر نہیں کر سکا اتنے عرصے, اس میں وہ کہہ رہی ہوں کہ کمیونیکیشن گیپ برلاس نہیں بتا سکا تھا نا اپنے پیرنٹس کو. لیکن آئی تھنک ہم نے کبھی کمیونیکیشن کی بات نہیں کی انلیس آپ دے obviously watch, ہاں کوئی ریفرنس بس ہمیں دے دیجیے گا, سو دین ویل ڈیفینیٹلی. ہاں تو نوشین نیکسٹ ٹائم بنائے تو کچھ اس طرح کی چیز بنائے کہ ذرا کنفیوژن نہ ہو, کلیئرلی پتہ چل جائے کہ کیا آپ بات کہنا چاہ رہی ہیں. اب دوسرے ایک چھوٹا سا ریویو ہے وہ ہمیں آیا ہے, وہ دیکھتے ہیں. خیر ڈرامے کے بارے میں میرا ایک ریویو یہ بھی ہے کہ جیسے انہوں نے برلاس خان کی شادی کی ہے اور اس میں اتنی خوشیاں منائی گئی ہیں, اور جو بادشاہ خان ہے آئی تھنک اس کو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ کہتا کہ ٹھیک ہے آپ شادی کرنا چاہتے ہو کر لو, لیکن میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا, میرا اتنا بڑا دل نہیں ہے. اور وہ اس میں شریک بھی ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اس کے بیٹے جو ماں نے معاف کیا ہے وہ بھی بہت غلط ہے. کوئی بھی ماں معاف نہیں کر سکتی, اور پھر معاف کرنے کے بعد اس کو اتنا زیادہ گلے لگانا, چمٹانا, چومنا, پیار کرنا, یہ سب ڈائجسٹ نہیں ہو سکتا. تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, ایسا یہاں پہ لیسن دینا چاہیے تھا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, یہ بہت ہی ظالم لوگ ہیں. تو کسی کا اتنا خوبصورت جوان اور اکلوتا بیٹا اتنی بری طرح مار دیا اور پھر اسی لڑکی سے شادی کر لی ہو, تو یہ چیز جو ہے یہ مطلب کوئی اس کی لاجک نہیں ہے, اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. جہاں تک کہ لوگ بہت زیادہ اس پہ جو کہتے ہیں تاوان لیتے ہیں اور بہت زیادہ وہ تو پھر جا کے کہیں معاف کرتے ہیں, لیکن یہاں تو بس ایسے ہی میں معاف کر کے اس کو چمڑا لیا. جی اس میں تو انہوں نے وہی سوال اٹھایا جو آپ نے بھی اٹھایا تھا, یعنی ہمارے ریویوز پہ ریویو ہو رہے ہیں. تو روبینہ جس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس دن جب شادی ہوتی ہے برلاس کی تو کیوں والد کو شریک نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ کی کیا رائے ہے؟ She has a point there, کیونکہ آف لگا تھوڑا سا, بٹ بات یہی ہے کہ کہانی کو جہاں جانا تھا وہ ڈرامیٹک لائسنس لینا تھا, ان کو بٹھانا تھا اس کو وہاں,
سو ظاہر ہے کہ دل کو تو اچھا نہیں لگ رہا تھا. سو آئی ایگری ود واٹ شی یہاں سب سے ڈارک جو یہاں نا پہلی جو آپ کی جو ویور تھی وہاں ان کی بات آ جاتی ہے کہ اتنا ریگارڈ ہوتا ہے وہاں فیملیز میں کہ آپ سوال تو کر ہی نہیں سکتے. باپ نے کہا ہوگا شادی میں آنا ہے, دیٹس اٹ, نو کوسچنز آسکڈ. Also Nadia, ان کی respect ہے وہاں. the same man was going to shoot the same boy in front of the whole family. So if he was going to shoot him in front of the whole family, he forgave him. So I think Nadia بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ یہاں نوشین کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں پھر there is no questions, you are, and you could see اس کے فیس پہ ایک پین تو ہم نے جس کی بارے میں بات کی اسی سے وہ ویڈنگ ڈارک بن رہی تھی اس کے ہونے سے, اس کے وہاں ہونے سے ہی تو وہ بات بن رہی تھی, ورنہ وہ ایک نارمل بات ہوتی. وہ خطرناکی جو آپ کو بھی برا لگا وہ اسی لیے لگا, وہی وہ لگانا چاہ رہے تھے, ڈسٹرب کرنا چاہ رہے تھے. تو یہ آپ کو جواب کلچر ڈفرینٹ ہے نا. بٹ تھینک یو سو مچ فار یور ریویو. اب شروع کرتے ہیں پراپر خی کا ریویو. تو روبینہ جی کیا کہیں گی ایپیسوڈ نمبر 24, 25, 26 کے بارے میں؟ آئی تھنک کہ یہ تینوں ایپیسوڈز جو تھیں نا, یہ 3 لوگوں کے کریڈٹ پہ میرے حساب سے گئی ہیں بہت اسٹرانگلی. تراب خان پلیڈ بائی خالد بٹ صاحب, اللہ میاں ان کی مغفرت کرے, جاتے جاتے وہ کیا کمال کام چھوڑ کے گئے ہیں. اور رائٹر, دا رائٹنگ واز ایکچولی absolutely par excellence for me for these 3 episodes, and direction also. باپ کا خواب میں اٹھنا, بلانا, کانفرنس, جرگا, جو بھی آپ اس کو کہیں گے ان کی زبان میں, وہاں تک پہنچنا, وہ پورا سینیریو خوبصورتی سے بنا ہوا تھا. اینڈ دین ہی سیز کہ اس کو سب کے سامنے ماریں گے. وہ میک اپ جو اس آدمی کا تھا, جس کو مارنا تھا, اس کے ہاتھ وات سب, پھر جو ایموشنل کانٹینٹ تھا اس سین کا وہ تھا کہ وہ باپ جس سے کہ چلنا بھی اب مشکل ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس نے 3 پے در پے گھر سے لاشیں اٹھائی ہیں, اور آدمی ہے نا, مین آف دا فیملی لوز کیے ہیں, جو کہ بہت بڑی بات ہے نا. ایک اس نے اپنی لائن ہے نا, اپنا پوتا, ہاں پوتا, پھر اس کے بعد دوسرا پوتا پامیر, پھر 2 بیٹے, 4 لوگوں کو اس نے لوز کیا ہے. اور اس کا بدل گیا تھا نا, ہم نے پہلے بھی ایک ریویو میں کہا تھا کہ وہ کھڑا جس طرح ہوتا ہے وہ بھی فرق تھا, اس کی کمر جھکی ہوئی تھی. وہ آدمی جب گن اٹھاتا ہے نا, وہ سین جسٹ ٹک مائی ہارٹ. جس طرح سے وہ ایگزیکیوٹ کیا تھا, انہوں نے ایکٹ کیا تھا, پھر فیصل کا پیچھے سے آ کے گن کو اسٹیبل کرنا ان کے ہاتھ میں, اور پھر پوتے کا اٹھ کے اور اس تکلیف سے ہی ان کو نجات دلا دینا, اور یو نو دا وے دے شاٹ ہم, آئی تھنک بیوٹیفلی ڈن. Very happy for Khai right now, very happy that we have Khai right now. So میرے حساب سے اگر کوئی 2 thumbs up deserve کرتا ہے ہمارے کل اور آج کے شوز میں, and I would say 3 thumbs up. 2 تو ہم نے جانے جہاں کو دے دی. ہاں, so 3 thumbs up. نادیہ پلٹ گئی آپ کی شبرا. ہاں, خالد بٹ صاحب واز امیزنگ. He was. اب فیصل بھی میرے ساتھ دیکھ رہے تھے, اتنی تعریفیں وہ کریں میں کروں, کہہ رہے ہیں ان کی ڈائلاگ ڈلیوری, ہر لفظ کی جو ادائیگی ہے وہ اتنی خوبصورت ہے, اور اٹس انکریڈیبل. اور ان کا ہم نے کمزور بھی دیکھا, باپ کی ایک بہت ہی کمزور ہاری ہوئی سائڈ, وہ ایکشنز, وہ ایموشنز, اور پھر اس کی ظلم کی انتہا جب وہ بدلہ لیتا ہے. میرے لیے میں نے وہ سین دیکھا جو میں شاید ساری زندگی نہ بھلا سکوں. وہ دستگیر کو جس طرح مارا, جس طرح کھڑا کر کے, اور ایک آدمی ہے جس کا, وہ تو بعد میں میری سانس رک گئی جب انہوں نے آخر میں دکھایا, ڈائریکٹر نے ویری اسمارٹلی, کہ اس کے تو ہاتھ بھی نہیں تھے, اس کے تو ہاتھ بھی انہوں نے کاٹ دیے تھے. ایک بندہ جس کے ہاتھ کاٹ دیے, سر پھاڑ دیا, وہ کھڑا ہے, ابھی بھی جان ہے اس میں, ابھی بھی اس کو گولیاں مارنی ہیں. اور کتنا اسٹرانگ کوئی مرد ہوگا اس میں, ویسے بڑے اسٹرانگ آدمی دکھائے ہیں, ایموشنل اینڈ فزیکل. ایسے لوگ جو موت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں, وہ اینڈ تک نہیں ڈرا, اینڈ تک اس نے آنکھوں میں دیکھا ہے سامنے. دستگیر میں اس کو کہوں گی, مجھے کھاڑا میں اس کا دستگیر نام یاد ہے. ہی از اے فینومینل ایکٹر. اور خالد بٹ صاحب اور دستگیر میرے لیے ونرز ہیں ان ایپیسوڈ. تو ٹویسٹ کیسا لگا آپ کو جب زمدہ بادل کو بلاتی ہے پھر بادل کو پکڑوا دیتی ہے؟ وہ مجھے ایک چیز میرے لیے کنفیوژن ہے شدید. مجھے نہیں سمجھ آئی
کہ اس نے کیسے پکڑوایا. تو رائٹنگ کی ایکسلنس ہے. مجھے وہی فیصل کہہ رہے ہیں جسٹیفائڈ ہے, میں نے کہا نہیں مجھے جسٹیفائڈ نہیں لگا, اس نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں. نہیں وہ تو جا رہی ہے نا, وہ تو وہی اس کو کیسے پتا کہ فیصل آ جائے گا؟ فیصل تو اچانک آیا ہے. نہیں اس نے بلایا تھا, بلایا تھا, فیصل کہتی کہ میں پکڑواؤں گی بادل. وہ تو کہا, لیکن اس وقت وہ جینوئنلی بھاگ رہی تھی. نہیں No, she had this plan throughout. مجھے لگتا ہے کہ اس نے نہیں, اس نے جب وہ اگر وہ بھاگ بھاگ رہی رہی ہوتی تھی, نا تو خالی بادل نہ بندھا ہوا ہوتا, وہ بھی ساتھ میں بندھی ہوئی ہوتی. آئی ایم اسٹل ناٹ کنونسڈ, بٹ چلو آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, مجھے آگے جا کے شاید کچھ فیل ہو جائے, بٹ ادروائز اس کے علاوہ بھی بہت اچھے ایپیسوڈ. اور لیلا کی کیا ایکٹنگ ہے, لیلا از جسٹ امیزنگ. اور اس دفعہ ایون زمدہ کی اور یہ سب کی ایکٹنگ بہت اچھی. thumbs up مہینہ سے. So I had a problem in the 24th episode جو مجھے لگا کہ اگر آپ کو یاد ہیں کہ اس کو پہلے فون کال, خیر that should come in what you may call it. ہاں, so مجھے جو my viewing جو اس شو کی ہوتی ہے which is really good because it was a slow motion episode. 24th was just slow motion flashback, slow motion flashbacks, and I'm thinking, oh my God, I mean, آپ لوگوں نے اسپیشل ان سے انسٹرکشنز لیے میں عشق مرشد والوں سے کہ اگر آپ نے اپنا ڈرامہ خراب کرنا ہے تو آپ اس کو, ادروائز اگر آپ سارے فلیش بیکس نکال دیں, چلیں سلو موشن بھی میں رہنے دیتی ہوں, ٹیک آؤٹ دا فلیش بیکس. Oh my God, this is like, but it's killing it. It was killing me. یہاں میرے دل سے گالیاں نکل رہی تھیں because I'm like, don't do this, please, for God's sake, something that is good, let it remain good, please, please, please. So the 24th episode was not a good experience for watching, but otherwise, yes, میں اپنے برین سے وہ فلٹر کر لوں گی, اپنے ان کو ایڈٹ کر لوں گی. And I wish we could give points to production also because yahan 0 points mil rahe production ko, but otherwise overall I will give it a. Or 25th, 26th? 25th, 26th again taking out the thing. 26th episode to bahut hi strong tha. For me that was the strongest out of the two. But 2 thumbs up. 2 thumbs up. Well done. But please don't. اب بات کری جائے رائٹنگ کی, سکلین عباس, روبینہ جی. رائٹنگ میرے لیے ورک ویل دس ٹائم بیکاز یہ پلاٹ جو نادیہ کو سمجھ نہیں آیا, یہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا کہ کس طرح سے ٹوسٹ ان دا پلاٹس جس کو کہتے ہیں نا, یہی تھا کہ وہ بادل کے ذریعے 2 لوگوں کو بے وقوف بناتی ہے. بادل کو پکڑوائے گی, بادل کو چھڑوائے گی, دوبارہ سے وہیں آ جائے گی اور اپنے کیونکہ اب وہ تو چنار پہ ہی کاؤنٹ کر رہی ہے نا, چنار کو اپنی پارٹی بنا لے گی کیونکہ چنار تو اب قدموں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کیا میری بیوی تم کتنی عظیم ہو. سو شی اچیوڈ ہر گولز. گڈ. اینڈ دا رائٹنگ اینڈ دس نیونیس آف دا پلاٹ واز سکسر فار می ایبسلیوٹلی. سو میں رائٹنگ کو ان 2 آخری 2 ایپیسوڈس کا ونر مانتی ہوں, اینڈ آئی تھنک آئی ول گیو دا رائٹر این 8. اچھا, باقی جتنے ہمارے رمضان کے پلیز چل رہے ہیں اس میں پلاٹ 0 ہے, سینز ہی سینز چل رہے ہیں, سینز ہیں, لائنز ہیں, سینز ہیں, لائنز ہیں. خی میں پلاٹ از لیڈنگ, پلاٹ اینڈ سیکوینس اینڈ سچویشنز, لائنز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کتنا کمال کام ہے یہ, بہت ماسٹر رائٹر ہی کوئی کر سکتا ہے کہ جو پلاٹ کو لے کے ایسے چل رہا ہے کہ نہ بھی لائنز ہونا تب بھی ہم ایسے پاگل بیٹھے ہیں, میوٹ کر دو اس کو تب بھی ایسے آپ کو حالت بری ہو جائے. اتنی اسٹرانگ سچویشنز اینڈ پلاٹس ہیں. تو ہی از ڈوئنگ این امیزنگ جاب. سکلین کے کہاں سے یہ آئیڈیاز آ رہے ہیں اور کس طرح اس کو لے کے جا رہا ہے, ماسٹر. اسپیشلی ایک لائن جو کہ وہ بولتی ہیں ہینا خواجہ بیات پاگل پن میں کہ بادل گرجے گا, وہ بہت اچھی لائن تھی. میٹافوریکلی And she did it so well. She played it so well also. بہت so good in that scene. تو وہ چھوٹا سا سین تھا, جلدی سے ختم ہو گیا, بٹ اس کا امپیکٹ تھا. بالکل. تو پلاٹ اگین اگر ایسے ہے تو بھی بڑا اچھا ہے, اگر ویسے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے. 9 کیونکہ یہ کھائی ہے پھر تو ٹھیک ہے. There was another thing that it was very well played کہ وہ جب خواب دیکھتے ہیں نا تو وہ 3 بولتے ہیں کہ تم بڈھے ہو رہے ہو, بڈھا شیر, یہ وہ, اور پھر وہ بندہ جو ہے اپنا بادل
وہ بھی ایگزیکٹلی یہی لائنز اس کو کہتا ہے جب اس کو بند کرنے لے جا رہے ہوتے ہیں, which I thought was an excellent thing. اچھا, I had a huge issue with huge but it could be just me in the phone thing. Now آپ کے پاس ایک اتنی بڑی ایویڈنس مل گئی ہے کہ یہ اس بندے کا, ان پہ نمبرز ہیں, اس پہ آپ کے دیر از سو مچ یو کین ڈو, اس کو سیریسلی نہیں لے رہا, آپ فوراً اس کا فون آیا, آپ فوراً اسی نمبر پہ دوبارہ فون کریں. یو ڈنٹ شو ہر ٹیکنگ دا سم آؤٹ اور بریکنگ اٹ اور اینی تھنگ لائک دیٹ, شی اسٹل گاٹ ہر فون. اچھا, شی پٹس اٹ ان دس باہر کی جگہ, ہاں وہاں اس نے چھپایا ہوا ہے, تو آپ یہ نمبر دیں گے اپنے سارے بندوں کو اور ان سے کہیں گے کال کرو, کال کرتے رہو, کہیں نہ کہیں سے اس کا وہ ٹریس ہو جائے گا جہاں پڑا ہوا ہے وہاں. اینڈ آلسو دے آر سچ انفلوئنشیل پیپل, they can have the number traced. So I felt that they missed out on this phone situation, whereas again like I say کہ وہ جب ڈرامہ ذرا سلو ہوتا ہے نا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ساتھ ساتھ اگر چل رہی ہو نا کہ ایک بندہ یہ زیادہ کرسپ کر دیتا ہے, زیادہ آپ کو انزائٹی ہوتی ہے, او مائی گاڈ پکڑے گئے, تھرل تھا یہ تھرل ایڈ کرتا ہے. یو آر رائٹ, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, یہ چیز کو اس پہ کھیلا جا سکتا تھا. But I love when Torab comes home اور جب وہ فیصل کو منع کرتا ہے, oh to me that was such, اور فیصل کا face, you know, because he is saying کہ یار your wife is the one who is doing this, you are the one to blame, you are the reason my, his rejecting Faisal, I thought that was very good. The other thing that I really liked was when she and Faisal are talking and she takes the gun out, and میں نے کہا what a perfect time, اور پھر اس نے کہا کہ نہیں, you know, اور میرے لیے تو اور بھی اچھا ہوتا نادیہ کہ اگر وہ نہ کہتی, کچھ نہ کہتی, صرف اس کو دیکھ رہی ہے کہ میں بادل کو پکڑ, وہ اس نے جب کہہ دیا نا بادل کو پکڑا, then it was like a little bit of an anti climax. But وہ جو سین تھا جس میں اس کی جو disbelief ہے کہ you know تم you're giving me up, that would have come with such an impact if she hadn't said کہ میں تمہیں پکڑواؤں گی, you know. So for me I think I will give the writing, ہے نا, because I think that impact, because you know کہ she's playing all of them, right, and you know کہ وہ جو اس کا جانا وہ بھی ایکٹ تھا, وہ کہ مجھے لے جاؤ, مجھے یہ کر دو, مجھے وہ کر دو. I thought that was very کہنے کے باوجود نادیہ کنفیوز ہے, اگر وہ نہ کہہ دے پھر تو بہت ہی کنفیوز اور یہ والا, اور جو کہہ دیا نا اس نے وہ فلیش بیک میں آ سکتا تھا, ایگزیکٹلی کہ وہ بعد میں آ جاتا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ, اور میں نے کہا تھا کہ وہ بیٹھتا ہے جا کے وہاں اس کے ماں باپ جب سے مرے ہیں, I think وہاں پر ایک فلیش بیک دوبارہ چلا دیتا نا وہی والا, تو پھر نادیہ اتنی کنفیوز نہ ہوتی. ہاں, رائٹنگ کو I'm going to give it an 8. سیزن 5 میں جہاں بہت کچھ ہے وہیں شارٹ ویڈیو ریویو کا سیگمنٹ انتہائی دلچسپ ہے. اپنے پسندیدہ ڈراموں کا ریویو دیں اور 1 منٹ کی ویڈیو بنا کر ہمیں واٹس ایپ کریں, اور ہم کریں گے آن ایئر آپ کا ریویو کیا ڈرامہ ہے وتھ مکرم کلیم میں. اچھا جی, اب آڈینس کی طرف چلتے ہیں. ٹوٹل ووٹ جو کاسٹ ہوئے رائٹنگ کیٹیگری میں 14,600 ہوئے ہیں, اور ثقلین عباس کے حصے میں آئے ہیں ڈرامہ سیریل خئی سے 4,526, 31% بنتے ہیں, 3.1 ملے ہیں. اب جی بات کر لیجیے ڈائریکشن کی. سید وجاہت حسین, ربینہ جی. میں نے کہا کہ جو تراب خان والے سارے سینز, وہ سارے سین, یہ اس کو مارنے والا, پھر وہ جب بادل کو پکڑ کے اور اس میں ڈال دیتے ہیں اور تراب اس کو ملنے جاتا ہے اور اپنے سر سے مارتا ہے اس کو, ہے نا, اور وہ سب جگہیں جہاں پہ جب جو بھی کوئی مارتا ہے وہ ناک اس کی توڑ دیتا ہے جس کسی کی بھی, اینڈ دین آئی تھنک بہت اچھی ڈائریکشن, ایگزیکیوشن, ایکٹنگ, میک اپ. ان کے میک اپ میک اوور ڈپارٹمنٹ وہ جو ہاتھ کا کو, ہاں, اور جو ہاتھوں والا تھا وہ ان کے لیے بھی ایک تالی تو بنتی ہے بھائی. سو ویری ویل ڈائریکٹڈ. اس کے اگر ہاتھ کاٹ دیتا then he should have bled to death. کاٹ کے باندھ بھی دیے ہوں گے, ٹھیک کر دیا ہوگا, ٹریٹ کر دیا ہوگا, ٹریٹ کیا ہوگا, ٹریٹ کر لیا ہوگا نا, اس کو زندہ رکھنا تھا نا, مرنے بھی نہیں دینا تھا. ایسے آپ ایسی بات کر سکتی ہیں مریضہ جتنے آرام سے, اس وقت ادھر نہیں کاٹے تھے, پہلے کے جو سین جو ہے نا وہ اس نے اتنا ڈسٹرب کیا ہے, انہوں نے اور ڈیٹیل میں چلے گئے. بس 2-3 جگہیں ایسی تھیں جن پہ مجھے لگا کہ یہ بھی پکڑ میں آ جانی چاہیے تھیں. مرینا نے بھی مینشن کیا وہی فون سم توڑنا, مجھے بھی, میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ توڑ کے پھینک دے, بٹ ظاہر اس نے بعد میں بھی بات کروانی تھی. سو آئی ڈونٹ نو وہ کیسے ٹیکل کرنا تھا, بٹ کرنا چاہیے تھا. پھر ایک جگہ تھی جہاں پہ
جہاں پہ بریرہ یہ بات کر رہی ہے اور بریرہ سن لیتی ہے، وہ بالکل کھلے میدان میں. وہ ہمیشہ بٹھاتا بھی ہے بادل کو بھی، تو کھلے میدان میں بٹھاتا ہے. آپ نے بہت خوبصورت ویژول دکھایا ہمیں جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، بٹ آپ وہاں سے بے شک کیمرہ خالی لے کے ایک بش میں چلے جاتے، کیونکہ جس سچویشن میں بادل اس وقت ہے وہ اتنے کھلی جگہ میں نہیں بیٹھے گا. وہ جب آتا ہے تو تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے. اگر آپ کا مقصد یہی ہے تو شاید یو جسٹیفائڈ، بٹ اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے تھا. پھر بادل بے وقوف لگتا ہے کہ وہ اتنی کھلی سی جگہ میں بیٹھ کے فونیں کیوں کر رہا ہے. سو وہ تھوڑا سا مجھے جگہ پریشان کرتی ہے. پھر وہ جب بات کر رہی ہے فون پہ زمدہ، اور بریرہ نے پیچھے کہیں سنا ہے جہاں وہ ایک دروازہ بند کری تھی، اور وہ لمبا سا چل کے آئی ہے اور اس کے پیچھے ایک طرف دروازہ لاک تھا، یوں کھولتی ہے وہ دروازہ لاک ہوتا ہے، دوسرے پچھلے دروازے سے آتی ہے. تو وہ کافی لمبی واک تھی جہاں سے اس کو اس کی فون پہ بات کرنے کی آواز آئی تھی. تو وہ زیادہ لمبی بھی لگی واک. اور پھر بریرہ نے بھی جب اس کو ڈانٹا تو وہ بھی بہت اونچی آواز میں لگا مجھے ڈانٹنا بھی. سو وہ جگہ تھوڑی سی بہت چھوٹی جگہ تھیں، مائنر تھیں، بٹ وہ مائنر تھیں شاید اس لیے انہوں نے اتنا دھیان نہیں دیا. اسی طرح جب تراب خان خواب سے اٹھتے ہیں تو وہ ایک بوڑھے آدمی ہیں اور بیمار آدمی ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور وہ آوازیں دے رہے ہیں اور اٹھ کے ان کو دروازے تک، اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل سوچا ہونا چاہیے تھا. ایک should have been somebody, لڑکا آتا ہے، there should have been somebody lying there. اور وہ چنار کو آوازیں دیتے وہ اٹھتا right outside. ہاں she's right. ہاں. سو وہ جگہ بھی مجھے اور لگی کہ ایک باپ جو اتنا لاچار ہے ایز ان ہز حالت، تو وہ بالکل اکیلا اس کو کیسے چھوڑ دیا وداؤٹ ایون اے بیل دیٹ ہی کوڈ رنگ and maybe ring the bell and then call out Chinar. اچھا چلے ڈائریکشن کا نمبر دے دیں. I think I'll give the director an 8 nonetheless. اچھا میری بڑی ماشاءاللہ سینئر کولیگز ہیں، میری بڑی کوشش ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ میں کوئی بونگی نہ ماروں. تو ایک تو ہو گئی، دوسری پہ بھی مجھے شک ہے. تو پلیز اگر برا لگے تو مجھے نہ چنا پکڑا کے نہ لالی پاپ دے کے وہاں بٹھا دینا کونے میں کہ چلو بیٹا کھیلو. میرا سوال ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے. نہیں پلیز. نہیں مجھے لگا جب پاپا نے کہا، یہ خالد بٹ نے ان کو کہا کہ تم اب گھر سے نہیں نکلو گے، کوئی کہیں نہیں جائے گا، اور اس کے بعد برلاس پھر بھی نکل گیا ہے ان کو گاڑی میں لے کے، اور کوئی گارڈ نہیں تھے. ہاں یہ مجھے بھی ایک جگہ ہے جب وہ مزار پہ گیا تھا لیکن برلاس نہیں، میں نے بونگی نہیں گارڈ نہیں تھا کوئی. ہاں فیصل بھی نکل گیا. اس کے بعد خیر پوری پلاننگ تھی، پھر بھی گارڈ ہونے چاہیے. پھر بھی ابھی تک برلاس کو نہیں پکڑا تھا پلاننگ کا، دشمن ابھی پکڑا تو نہیں گیا، فیصل کو پتا تھا، اور برلاس کو اکیلے، اور وہ بھی ایسے کر کے ایسے بیٹھ گیا. ایڈ ٹو دس آلسو اتنا خالی مزار کیوں تھا؟ اچھا یہاں پھر میں ایڈ کروں گی وہ والی باتیں جو کہ یہاں کسی کو نہیں پتا، کیونکہ میں کچھ ان میں سے ایکٹرز کو ملی اور میں نے ان سے وہ سوال کیے. میرے شو پہ آئے تھے رمضان، لائیو گرین ہے گرین ٹی وی پہ، پروموشن بھی کر دی. فیصل قریشی ملے. میں نے کہا فیصل مجھے بتاؤ کہ بادشاہ خان کو جب مارا اس کا ہاتھ کاٹا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ انسٹنٹلی اتنی جلدی اس کی ڈیتھ کیسے ہو گئی؟ تو اس نے کہا نہیں گلا بھی کاٹا تھا. دکھائے. I said there was something edit. بھائی کیوں نہیں؟ اب کیوں پتہ نہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے دکھانا تھا کہ وہ انسٹنٹ اس کو مارا ہے، اور یہ صرف ہاتھ سے اس کی کاٹنے سے ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، یہ بھی ہوئی تھی. پھر ہنا بیات مجھے ملی تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے میں نے ابھی تک جو خائی کے سیکوینس چل رہے ہیں اس میں ڈیتھ بیوہ کا شاٹ یا ماں کا شاٹ، ڈیتھ عورت کا شاٹ ایک دم ساتھ لگتا ہے، بیچ میں کچھ نہیں ہوتا، اس لیے اس کا اتنا امپیکٹ ہے. یاد ہے اس ماں کا شاٹ ہاتھوں والا؟ پھر یہ میں کہا جب آپ کا شاٹ آیا میاں کے مرنے کے بعد، وہ آپ کا پاگل پن سمجھ نہیں آیا، وہ کیا ہوا؟ کہتی ہیں تو ان سے بھی میں نے پوچھا، انہوں نے کہا بہت اچھا شوٹ ہوا تھا، بڑا ایکسٹینسو، ہر اینگل سے گھنٹوں شوٹ ہوا، لیکن وہ جو بیچ میں سم ہاؤ فلیش بیک آ گیا نا، اس نے وہ پاگل پن کا امپیکٹ بھی ختم کیا اور کچھ کمی بیشی ہو گئی سیکوینس میں، ورنہ بہت اچھا شوٹ ہوا تھا. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ اس کو پھر یوٹیوب پہ ڈال دیں، کیونکہ ہنا بیات نے اتنی محنت کی اس سین پہ. وی وانٹ ٹو سی دیٹ کہ وہ کیسے پاگل ہوئی. تیسرا یہ ہوا کہ میں ایک گیدرنگ میں ملی بادل سے، اور میں پہچانوں ہی نہ، میں اس کو اتنا صاف ستھرا وائٹ تھیم، اور بادل میرے ساتھ کھڑا ہے، وائٹ شرٹ وائٹ ٹراؤزر، یہ میں نے ایسے دیکھا عمر، میں پہچانوں ہی نہ. میں کہا hey بادل you're so handsome and so white and clean and clean and you're not running. تو بیچارہ ایسے ویری سویٹ شرما گیا. یس وہ تھیم ہی وائٹ تھی، سب ہم وائٹ میں تھے، لیکن بادل وہی بہت ڈیشنگ بندہ ہے. اور پھر وہی ہوا، ڈائلاگ وائلاگ پوچھے، اور اس نے بھی انٹیروگیشن کے بعد کچھ زیادہ نہیں بتایا. نہیں بس آپ دیکھیں آپ کا سسپینس. ڈائریکشن کے کتنے نمبر ہیں آپ کے پاس؟ ڈائریکشن کے بہت سارے نمبر ہیں، سب انہوں نے بتا دیا. میں بھی میرے لیے تو 10 ہے. اوکے
मरीना जी I think it was no issue with direction at all, except for the whole phone and her talking and keeping the door open, whereas पहले इतना हम कि वो वाला दरवाज़ा भी बंद करती थी, बाथरूम में भी जाती थी, और अब एकदम से सारों के सामने बात कर रही है, and दरवाज़ा भी, तो दैट आई फेल्ट वाज अ लिटिल थिंग, बिकॉज पहले हम दिखाते हैं कि वो बाहर कहीं उसने फ़ोन अपना रखा हुआ है, बट if that was that, but then there was the scene of the assassination of that what's his name, big guy. That whole scene was very well done, very well done, and I think जो आप लोगों ने भी कहा कि तोराब खान I think stole the show. Yeah. He stole the show from coming back to the scene in his bed, to the dream, to that, to his weakness, to his everything, you know, right till the end where he meets Badal and he wants to, वो आवाज़ में भी weakness है, you know, that is the beauty. Weakness भी है, और खैर that comes into acting, but I think I will give the director, because he's done a very good job. Just the way that we are feeling all these things for this play, barring a few issues जो phone का था और वो सारा जो था, I will give him a 8. सीजन 5 में जहां बहुत कुछ है, वहीं शॉर्ट वीडियो रिव्यू का सेगमेंट इंतहाई दिलचस्प है। अपने पसंदीदा ड्रामों का रिव्यू दें और 1 मिनट की वीडियो बनाकर हमें व्हाट्सएप करें, और हम करेंगे ऑन एयर आपका रिव्यू। क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में। अब बात कर लेते हैं ऑडियंस की। टोटल वो जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 13,400 हुए हैं, और सैयद वजाहत हुसैन के हिस्से में आए हैं 5,896, 44% बताते हैं, 4.4 हाईएस्ट मिले हैं इनको डायरेक्शन में ऑडियंस की तरफ से। वेरी वेल डिजर्व। मेरे ख्याल के इससे अच्छी डायरेक्शन में किसी और ड्रामे में देखने को मिली जितनी सैयद वजाहत हुसैन ने खई में दिखाई है। जो वेरिएशन है, जो शॉर्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं। बात की जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, दुर्रफिशा सलीम। मेरे लिए इस दफ़ा की विनर जो है ना, वो हिना बयात हैं अगेन, बिकॉज दैट वन लाइन, द वे शी डिलीवर्ड इट, कि बादल आया है, बारिश बरसेगा, सब मर जाएगा, was brilliant. So I have to acknowledge that. जमदा ठीक है, सब सही कर रही है, और we have to mark her, तो I'll give her a 7. वेरी गुड जॉब। नादिया। जमदा का काम था, और वो होता है कभी कभी एक ऐसा सीन आ जाता है जिसमें आप बस सबको खा जाते हो, और दुर्रफिशा का सीन जहाँ वो उसका पूरे जो जाती है मज़ार पे, वो खौफ, डर, कन्फ्यूजन, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी क्या करेगी, भागेगी, पकड़वाएगी, क्या होना है। उसके बाद उसकी जो डायलॉग्स हैं, अगेन मुझे मतलब कंफ्यूज ही कर दिया ना, तो कितनी कमाल एक्टिंग है, मुझे नहीं समझ आया कि इसका प्लान क्या था। और उसके बाद उसका हाथ पकड़ना और छोड़ देना, और उससे भी कमाल उसकी परफॉर्मेंस है जब ये फैसल के सामने इतनी प्यारी बीवी बनी हुई है ना, कि आप मेरे शौहर हैं, और आपको देखो, मुझे आपको मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है, आपने रिश्ता ख़राब कर दिया। ये उधर बड़ी मास्टरी थी एक्टिंग। और जब गन यूं करती है, हाँ, और फिर गन उसके बाद दे मार दे मुझे, मैं आपको पकड़वाऊंगी। तो ये दुर्रफिशा की इस एपिसोड में मैंने बड़ी कमाल मैच्योर एक्टिंग देखी है। शी वाज अमेजिंग, रियली अमेजिंग। तो खुल के 9, इस टीम को तो सब 9 से कम नहीं। महीना जी। I think the betrayal scene was very good. You know, the way you could see that she was breaking inside, doing what she is doing, but she kept a very straight face, and I think. और बादल वो शॉट बड़ा अच्छा था, बादल क्योंकि देखता भी है उसका शॉट बहुत। वो ना जो आपको एकदम से जो झटका लगता है कि तुमने ये किया, you know. So build up to that, very good. I think even the scene with Faisal when she hands him the gun, first she takes the gun out at him and then she hands him the gun. So I will give her an 8. आपकी वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है, और YouTube चैनल आपके सामने होगा। कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें। हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी,
अब बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक, या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के यूट्यूब चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा। ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में 14,200 किए हैं और दुर्र फिजा सलीम के हिस्से में आए हैं खई से 3,976, 28% बनते हैं, 2.8 बहुत से नंबर मिले हैं ऑडियंस की तरफ से, लेकिन इश्क मुर्शद से कम मिले हैं। अब बात कर ली जाए फैसल कुरैशी की। ओके, सो मैंने करनी है। अच्छा जी, और उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। मैसेज है एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट की तरफ से जो कि हमारे साजा में से भी हैं, ताहिर सरवर मीर साहब लाहौर से, और उन्होंने फैसल कुरैशी की एक्टिंग के ऊपर हमें एक भेजा है कि इसको इंक्लूड कीजिएगा। उन्होंने कहा कि फैसल कुरैशी उर्दू स्पीकिंग हैं, इसके बावजूद पठान के किरदार को उनकी एक्सीलेंस तक ले गए हैं। जो एक्सीलेंस गंगा जमुना में दिलीप कुमार साहब भोजपुरी बोलते हुए कायम की थी। एसआर के दुनिया के सबसे बड़े पठान स्टार हैं, लेकिन पठान में वो पख्तून और हिंद को लबो लहजे में जादूगरियाँ नहीं दिखा पाए जो फैसल कुरैशी ड्रामा खई में दिखा गए। ओके, मैं मुसम्मी ताहिर सरवर मीर पूरे हवा से खमसा के साथ ये कह रहा हूँ कि फैसल कुरैशी जनूबी एशिया का बहुत बड़ा एक्टर बन चुका है। ये कहने से कबल मैंने किंग खान की फिल्में पठान और डंकी देखी और साथ ही सईद वजह हुसैन का ड्रामा खई देखा। आप भी ये तरद्दुद करें, आपको बात समझ आ जाएगी। ओके, बस सलाम ताहिर ये सरवर बात मीर। तो मैं पहले भी की थी, हमारे एक्टर्स कमाल हैं, आगे जी, हैं रुबीना जी। बहुत आगे। फैसल कुरैशी साहब के बारे में ये बात ताहिर सरवर मीर साहब ने की थी, उन्होंने हमें भेजी, हमने अब तक पहुँचाई। आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगी बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। ही इज़ डन इट टू परफेक्शन और कुछ गलत टाइम नहीं एंड किया। अगेन एंड अगेन कंसिस्टेंटली फॉर He's डेकेड्स। been a fine actor since day forever. one. Yeah, so an 8 for him. नादिया। फैसल फैसल को 10 से कम कैसे दे सकते हैं? हो ही नहीं सकता है जितने कमाल से, और डायलेक्ट में भी इतना बैलेंस रखा है कि समझ आ जाए जिसको नहीं, जो होता है कभी कभी आप बहुत पक्का एक्सेंट डायलेक्ट से बोलते हैं तो वो पंजाबी को समझ नहीं आएगी, किसी उर्दू स्पीकिंग को समझ नहीं आएगी, सबको समझ आ रहा है बड़े बैलेंस के साथ। अच्छा कि यहाँ 1-2 मिनट में एक ज़रूर बात करूँगी। जब मैं दुबई में शोज़ करती थी मेरे पास बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आते थे, मैं उनको नाम चीज़ वैसे जानती होती थी, मुझे ये नहीं पता होता था कि इनका ड्रामा कौन सा इस वक्त चल रहा है। तो कभी ड्रामों की बात हुई नहीं, कैरेक्टर्स की बात हुई नहीं, हाँ जी आपका ड्रामा बड़ा अच्छा चल रहा है, कैसा लग रहा है, क्या, ये वो जनरल बातें। और अभी जब मैंने शो किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मेरे पास जो एक्टर बैठा होता था, मैं मेरे मुंह पे उसकी लाइंस होती, उसके सीन्स होते थे, एंड दे वुड कनेक्ट विद मी ऑन अ डिफरेंट लेवल। इतनी खुशी, इतना प्राइड फील होता था, क्योंकि है ही नहीं, कहाँ एंकर्स को पता होता है कि भाई आपके होस्ट को आपकी लाइनें, सीन सब पता। और यहाँ जो, तो आई वांट टू से थैंक यू टू 24 न्यूज़, आई वांट टू से थैंक यू टू यू कि जिस तरह अब मैं अपने गेस्ट से, सेलिब्रिटी से कनेक्ट की हूँ ना, मेरा ऐसे खुल गया आसमान जो है ना, मतलब और बड़ा हो गया। काम भी तो करना पड़ता है, इतना कुछ देखना पड़ता है। कसम, मैं उनकी लाइनें बोल रही होती हूँ, कैरेक्टर्स बोल रही होती हैं, और उससे वो जब आते हैं ना, वो इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि मैं बता नहीं सकती कि होस्ट को हमारा काम देख रही है, उसको पता है हमारे कपड़े, लाइन, सिचुएशंस, ये वो सब। आई रिमेंबर देयर लाइन्स। ऐसे किसी होस्ट को नहीं इतना पता होता, और सबका। तो दिस इज़ डेफिनेटली हेल्प मी सो मच इन माई क्राफ्ट, एंड थैंक यू टू माई जजेस ऑल्सो, क्योंकि जो मुझे नई चीज़ें समझ आ रही होती है वो ये उसका टेक्निकल पर्सपेक्टिव, और ये मुझे लगता है मुझे इस शो ने PhD करा दिया। रियली थैंक यू सो मच टू 24 न्यूज़ एंड मुकरम एंड माई मरीना जी एंड माई रुबीना जी, और किसी अगर कहा ना इनको मैं छोड़ूंगी नहीं, बता रही हूँ मैं, खबरदार। नंबर्स किसकी? फैसल कुरैशी। फैसल के तो 10 दे दिए, हमारे भी 10 शो के भी मरीना 10। जी। So Faisal Qureshi, if one remembers from episode 1 to what he is now, उसकी भी एक journey हुई है, and one of his biggest things in his journey is that he's in love with his new wife, और वो उसकी weakness बन गई है, और वो उस weakness को, वो जो उस confusion में, because he's hating the fact that his father is not liking him. He is hating the fact that he's so much in love with this woman that he can't see bad in her. वो जो confusion है ना उसके face पे, I think that scene जिसमें
Duray takes the gun out at him, and I think that scene to me was my favorite scene in the whole play for Faisal. I mean, he's doing well in the whole, but wo jo same thing with Faisal 2 second, same thing with Khalid Bhatt साहब, वो जो line है ना अपनी एक his a broken man. He is a broken man. You can hear it in his voice. बात करते करते उनको रोना भी आ रहा है और उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे ठीक करूं, बिकॉज मेरे हाथ में कुछ नहीं है. यू नो दैट when you feel that from an actor, when you feel that from Faisal कि यार ये इस औरत को इतना पसंद करता है और वो उसकी एक सबसे बड़ी weakness होगी. So what one is looking forward for is when he is going to die and इसी के हाथ मरेगा जो हम सोच रहे हैं अपने माइंड में, वो कैसा सीन होगा, क्या होगा. So Faisal, it's definitely a 9 for you, but I'm giving Khalid Bhatt Saab a 9. He was just brilliant. He was just brilliant. Yeah. आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार. YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा. कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करें और जिसे चाहें वोट दें. हर हफ्ते की शाम 6 बजे पब्लिक पॉल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और बुध शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा. तो अगर आप चाहते हैं आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर और डायरेक्टर्स का हो इंतखाब, तो फिर क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम के YouTube चैनल पर जाकर वोट देना मत भूलिएगा. अब बात करते हैं मेल कैटेगरी की. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 13,700 हुए हैं और फैसल कुरैशी साहब के हिस्से में आए हैं 2,192, 16% बनते हैं, 1.6 मिले हैं इनको. वेरी गुड जॉब. तो जी ये कंप्लीट हुआ रिव्यू ड्रामा सीरियल खई का.